کلیئر تھی سچویشن کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ہفتے کو دورہ ہو گیا جو ہم نے بدھ اور جمعرات کو رپورٹ کرتے رہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران جا رہے ہیں، تو وہ سیٹرڈے والے دن وہ ایران پہنچ بھی گئے، تو ایک ہم بڑی پرامید ہو گئے سب کہ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہو جائے گا، اور سوموار کو جب میں انٹرو دوں گا تو بڑا زبردست انٹرو ہوگا اور خوشیوں کے ساتھ دیا گیا وہ انٹرو ہوگا، معاہدے کے نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو وجوہات کیا ہیں سر کہ معاہدہ نہیں ہو پا رہا؟ وجہ سب سے بڑی ہے، اس پروگرام میں بار بار آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی کیا کریں، کیا کریں؟ آپ کا واسطہ دنیا کی فی الوقت واحد سپر طاقت تصور ہوتا امریکہ ملک امریکہ، اور اس کا صدر ہے ٹرمپ، جو پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتا ہے۔ آج اپنے دیکھنے والوں کو ہم بتا دیں، چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، لہٰذا ہم یہ پروگرام جو ہے یہ تقریباً 5:30 پونے 6 بجے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الوقت جو ہے ایک بری خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ جس پر ہم ہفتے کی رات سے اتوار کی شام تک جو ہے شادیانے بجاتے رہے، مطمئن ہو گئے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی گرنا شروع ہو گئیں، اور ہم یہ امید لگا بیٹھے بد نصیب درد کے مارے لوگ کہ یار چلو کم از کم ہمارے ہاں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے جس کساد بازاری، افراط زر، مہنگائی کے طوفان اور بے روزگاری کے سیلاب کا خطرہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ ہم مطمئن تھے، سچی بات ہے میرے ساتھ، حالانکہ میں ویسے بہت شکی مزاج ہوں، تم دیکھتے ہو، میں کہتا ہوں کہ غور سے پڑھو غور سے۔ ہاں، ہر ایک چیز کو احتیاط سے دیکھو۔ اب موصوف جو ہیں انہوں نے کل اشارتاً کنایتاً ایسے ہی ایک چھوڑی تھی کہ یار کتنا اچھا ہو، ایک اس پہ کرٹیسزم ہو رہا تھا نا کہ تم نے لیا کیا ہے، او بھائی میرے، تم نے حملہ کیا مارچ کے آغاز میں، 28 فروری کو سر، تو 28 فروری، ہاں مطلب ڈیٹ سب کو پتا، 28 فروری، ہاں، تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ تیل کی تجارت کے لیے کھلی تھی، ہاں، اب جنگ بندی بھی ہو گئی ہے، لیکن آبنائے ہرمز بند، اور وہاں سے اگر تیل جاتا ہے تو صرف وہ جہاز جا سکتا ہے جس کو کلیئرنس ملے گی ایران کے پاسداران کی طرف سے، تو تم وہ تو کھلوا نہیں پائے، اور ہمیں یہ روز کہتے رہے ہو کہ تم نے تباہ کر دی ان کی فوجی قوت، تم نے تباہ کر دی ان کی نیوی، تم نے تباہ کر دی ان کی سیاسی قیادت۔ بھائی کس دنیا میں رہ رہے ہو آپ؟ ایک مسئلہ۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ بہرحال ایک ملک ہوتا ہے اسرائیل، اور اسرائیل اور امریکہ کی محبتیں اور ان کی قربتیں اور ان کے آپس میں تعلق، وہ بندہ جس کو مشرق وسطیٰ کا سفیر برائے امن بنا رکھا ہے، اسٹیو وٹکوف، تو ویسے ہی اس کا وہ ہے اپنا بچپن کا شراکت دار، جب سے یہ خود یعنی کہ دھندے میں آیا ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے جیرڈ کشنر جو اس کا داماد ہے، اور داماد بھی ایسا کہ جس کے گھر میں اسی کمرے میں جس میں جیرڈ کشنر جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، اسی میں نیتن یاہو جو ہے جب تعلیم حاصل کرنے امریکہ گیا تھا تو وہاں رہ رہا تھا، تو ظاہر ہے دے آر ویری کلوز، نیتن یاہو کو اور اسرائیل کو تو اگنور نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ انہوں نے تھوڑی سی ایک پخ نکالی، انہوں نے کہا کہ جی ایران جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ بھی گارنٹی دے جنگ بندی کہ جی حزب اللہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لبنان میں، ہر فرنٹ پہ جنگ بندی ہوگی، ہاں، تو بھائی یار چلو اس کے لیے کچھ شاید حل کل، لیکن آہستہ آہستہ اسرائیل، دیکھو تم ایک بات کا غور کرو ذرا، جو 4 دن رہے ہیں
جن دنوں یہ مذاکرات کی طرف ہو رہے تھے باتیں، جب ہمارے وزیر داخلہ وہاں تھے، اس کے بعد پھر کم از کم 4 دن ہاں، فیلڈ مارشل ایکٹیویٹی کے رہی ہے، 2 یہ ایکٹیویٹی رہی ہے صحیح. آپ نوٹس کیجئے گا، ریکارڈ پہ جائیں تو اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں پر اسرار انداز میں خاموش ہیں. ہاں، نہیں بولے فائنلی موصوف کی گفتگو ہوئی، ٹرمپ صاحب سے. اور گفتگو ہونے کے بعد ایک صرف بیان آیا ٹرمپ کا کہ میں اسرائیل کے مفادات کے خلاف تو کوئی معاہدہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کے بعد نیتن یاہو نے بھی ایک پوسٹ لکھی تھی ایکس پہ. نیتن یاہو نے اس کو ٹویٹ کیا ہاں، ود کوٹ. ہاں، صحیح ہے. اور ساتھ میں یہ لفظ کہا کہ وائٹ ہاؤس میں آج تک میرے ملک کے مفادات کا نگہبان ٹرمپ سے بڑا صدر نہیں آیا. یہ لفظ ہیں اس کے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ایک دم سے ماتھا ٹھنکا، کیونکہ ورنہ اصولی طور پر ہمارے ہاں کل رات کے 1-1:30 بجے آ جانا چاہیے تھا. ہمیں یہ جھانسا دیا گیا جی دیکھیں براڈر فریم ورک تو طے ہو گیا ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں یہ ہر طرف سے رپورٹ ہونا شروع ہوا، یہ والی بات ان ایران کے سے بھی، اوپر امریکہ یہ سے ہو بھی. رہا ہے کہ نہیں یہ لفظ کی جگہ قومے کی جگہ فل سٹاپ لگا لیں. ہاں. مثال کے طور پر جیسے ایک مارکو روبیو آج کل انڈیا میں ہے، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ. امریکہ کے وزیر خارجہ وہاں ہیں تو اس نے کہا کہ ایران کو یہ اجازت تو نہیں دے سکتی کہ آپ جو بحری جہاز اپنا ہرمز سے گزرتے ہیں ان پر آپ ٹول ٹیکس لگائیں. درست؟ ٹھیک ہے. سر گزارش یہ ہے، تو انہوں نے کہا آج ایران کا جو ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل کوئی ٹول وصول نہیں کرنا ہاں، چاہ ہم رہے. انوائرمنٹل ہم ٹیکس تو یہ چاہ رہے ہیں یہ جو جیسے ہماری حکومت پاکستان ماشاءاللہ لیتی ہے نا لیوی، کہ آپ جو اپنی گاڑی سے جو فضائی آلودگی کرتے ہو اس کا جرمانہ، جو بحری جہاز گزرتے ہیں تو تیل لے جو کے، بحری جہاز، اور اس کے علاوہ یہ جواز کے جناب علی ہمیں تو اپنی بارودی سرنگیں وہاں سے ہٹانی ہے، یہ وہ ہے. اور دوسرا ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم فضائی آلودگی پر کنٹرول، یعنی سمندری آلودگی پر، یہاں پہ تو سمندری آلودگی ہوگی، جو کنٹرول ہمیں چاہیے اس کے ایک لیے بات آپ کو لوگوں کی آسانی کے لیے یاد دہانی کے لیے ایسے علم کے طور پر، دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی جو ہے وہ بحری جہاز پھیلاتے ہیں. مثلاً اس وقت جو سمندر ہے ہمارے قریب، اس میں دنیا کا سب سے زیادہ پلیوٹڈ یہ سمندر ہوگا، کیونکہ اس سے بحری ناکہ بندی ہوئی ہے.